بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہر جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے آج ہم اس جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں اور گھڑیوں میں موجود ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے محبت رسول۔ محبت رسول صرف مضمون یا عنوان نہیں بلکہ وہ ایمان ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے علماء حنفیوں کا چیف جسٹس کہتے ہیں، انہوں نے ایک خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبت رسول لازم ہے، محبت رسول فرض نہیں، محبت رسول شرط ہے۔ آپ کہیں گے بھئی فرض کا تو بڑا درجہ ہوتا ہے، تو محبت رسول فرض کیوں نہیں ہے؟ یہ محبت رسول شرط ہے، اور شرط کیوں ہے، فرض کیوں نہیں؟ علمی بات ہے، فرض داخل شائع ہوتا ہے اور جو شرط ہوتی ہے وہ موقوف الیہ ہوتی ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں مزید اس کو آسان بنانے کے لیے۔ نماز کے اندر رکوع اور سجود فرض ہے۔ نماز شروع ہو جاتی ہے تکبیر تحریمہ سے، قیام کرتے ہیں، اچھا یہ بھی فرض ہے، قیام کرتے ہیں، قیام کے بعد رکوع اور سجود فرض ہے۔ تو رکوع اور سجود فرض ہے مگر نماز پہلے شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ فرض داخل شائع ہوتا ہے، شرط موقوف الیہ ہوتی ہے، پہلے ہوتی ہے۔ جس طرح نماز میں رکوع اور سجود فرض ہے اور نماز کے لیے وقت شرط ہے، اگر وقت نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، محبت رسول نہ ہو تو ایمان کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ یعنی یہ ایک خالصتاً علمی مسئلہ ہے جو بہت مشکل آپ کو سمجھ آ رہا تھا کہ داخل شائع تو فرض ہوتا ہے اور محبت موقوف الیہ ہوتی ہے، تو یہ شرط موقوف الیہ ہوتی ہے، تو یہ شرط نماز کے لیے جو شرط ہے وہ وقت ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومن پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ فرض بعد میں، پہلے شرط ہے، مقررہ وقت کیا ہو گئی؟ شرط ہو گئی، اور نماز کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی۔ تو لہٰذا اگر محبت رسول فرض ہوتی تو وہ کسی وقت بھی کی جا سکتی تھی، لیکن کا ایمان بعد میں ہے، پہلے محبت رسول ہے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے تو حج نہیں ہے۔ محبت رسول شرط ہے، محبت رسول جتنا ہوگی اتنا ہی اس کے پاس ایمان ہوگا۔ اور یہ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرکات شرح مشکات کے اندر یہ ایک مثال اور دیتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ جہاں پانی کے ڈیم بنے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ ایک سٹون ہوتا ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اتنا جو ہے نا اس کا وزن ہے پانی کا،
اس کی جو ہے وہ گراف بنا ہوتا ہے، اس کے اوپر وزن لگایا جاتا ہے پانی کا کتنا وزن ہے، تو اب جب وہ پانی آتا ہے وہ کہتے ہیں اتنا لاکھ کیوسک ہے، اتنا ہزار کیوسک ہے، تو انہوں نے کہا تم یہ ستون ایمان کا بنا کے گراف لگا دو، جتنا تمہارے پاس محبت رسول ہوگی اتنا زیادہ تمہارے پاس ایمان ہوگا، جتنا محبت رسول ہوگی اتنا ایمان ہوگا۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگو تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، اپنے والدین، کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ ہو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی میں نے تو ایسا بندہ کبھی نہیں دیکھا کہ جس کو کائنات کی ہر رشتے سے بڑی محبت ہو۔ میں نے کہا مجھے تو ہر بندہ ایسا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں نظر آتا۔ میں نے کہا ہمیں آتا ہی نظر ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں اگر آپ کو کہوں کہ تو کہہ دے کہ معاذ اللہ نہیں ہے، تو مان لے گا؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ ہے۔ میں نے کہا تجھے بتایا کس نے ہے؟ کہتے ہیں حضور نے۔ میں کہا یہی تو محبت ہے۔ آپ کی اولاد کہے جناب ابا جی یہ جنت نہیں ہے، معاذ اللہ فرشتے نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی، آپ کہیں گے جی محبوب نے بتایا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ غیب پر یقین رکھتا ہے۔ جا بچے میں تیری بات نہیں مانتا، میں مصطفیٰ کی بات مانتا ہوں، یہی تو محبت رسول ہے، اور کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، لوگوں کائنات کے ہر رشتے سے، والدین سے، اولاد سے، ہر رشتے سے، رشتہ داروں سے بڑھ کر جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے، اور جو نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ لیکن محبت جو ہے نا دل کی کیفیت کا نام ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ محبت رکھتا ہے یہ نہیں رکھتا؟ چلیں علماء کی ایک اپنی شان ہوتی ہے کہ وہ جج کر لیتے ہیں، ہر بندے کی بس کی تو بات نہیں ہے۔ ضروری یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام اس کے ساتھ کوئی اور پیمانہ بھی عطا فرماتے جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ بندہ مومن ہے کہ نہیں ہے۔ تو محبوب نے ایک اور پیمانہ عطا فرمایا، کیونکہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب جو آپ کے در دولت پہ سائل آئے اس کو دینا ہے، جھڑکنا نہیں۔ تو ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر رشتے سے بڑھ کر محبت کرنے والے کرتے بھی ہیں بھی صحیح، رہیں گے بھی صحیح، لیکن اور بھی کوئی واضح پیمانہ ہونا چاہیے۔ محبت تو دل کی کیفیت کا نام ہے، پتہ نہیں چلتا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ دیا اس امت کو، فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے۔ پھر کسی کی بات ہو جس سے محبت ہو اسی کا ذکر، کوئی مجلس ہو اسی کا ذکر، کوئی جناب والا گیدرنگ ہو اسی کا ذکر، کوئی حوالہ ہو اسی کا ذکر۔ وہ اپنے جس سے محبت کرتا ہے نا، محبوب کے علاوہ نہ کسی کی بات سنتا، نہ کسی کی بات کرتا، نہ کسی کی بات کر کے راضی ہوتا، نہ کسی کی بات سن کے راضی ہوتا۔ یہ پیمانہ محبوب نے دیا، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ تو اہل سنت کے کھاتے میں آئی ہے کہ گھر میں بچہ پیدا ہو میلاد، توجہ ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی خوشی آئے تو میلاد، غم آئے تو میلاد، اولاد نہ ہوتی ہو تو میلاد۔ اس کو تو محبوب کے ذکر کرنے کا بہانہ چاہیے۔ اب محبوب نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت اسی کا ذکر کرتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ذکر کرنے والے محب ہیں یا روکنے والے؟ کہاں لکھا ہے وہ محب ہے؟ اب دو پارٹیاں آ گئیں۔ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے ہم والضحیٰ کے چہرے کی بات کرتے ہیں، واللیل کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کی بات کرتے ہیں، الم نشرح کے سینے اور طٰہٰ کے تاج کی بات کرتے ہیں۔ ہمارا دل کھل اٹھتا ہے، ہمارا دل مزکہ مصوّع مجلہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک پارٹی پوچھتی ہے اے کتھاں لکھیا ہے، اے کتھاں لکھیا ہے؟ وہ پوچھتے رہتے ہیں، ربیع الاول گزر جاتا ہے، ذکر مصطفیٰ میں لیل و نہار گزر جاتے ہیں۔ تو من احب شیئا اکثر ذکرہ، محبوب نے فتویٰ دیا ہے ہر ایک میرا محب نہیں، جو ہر وقت میرا ذکر کرتے وہ میرے محب ہیں۔ یہ جو نعت ہے نا، نعت کا معنی نبی کی تعریف ہے، اس کی قرآن میں 3 اقسام ہیں۔ نبی کی تعریف بھی نعت ہے، نبی کے دوستوں کی تعریف بھی نعت ہے، اور نبی کے دشمنوں کی مذمت بھی نعت ہے۔
اب یہ نہ ہو کہ آپ کہیں جناب ہم تو صرف تعریف والے، نہیں نہیں نہیں، اب صرف محبت نہیں، کچھ علامات محبت بھی ہوتی ہیں۔ علامات محبت کی ایک طویل فہرست ہے۔ ایک فہرست یہ ہے کہ ہر وقت یار کا ذکر کرنا، پھر یہ ہے کہ محبوب کو یاد کر کے آنسو بہانا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ استن حنانہ کھجور کے تنے والی اس روایت کو بیان کیا اور کہا کہ جس طرح تنا ہجر مصطفیٰ میں رو رہا تھا، اے امتی تیرا حق زیادہ بنتا ہے کہ تو ہر وقت مصطفیٰ کو یاد کر کے روتا رہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے محبوب کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی مجلس میں گئے تو دیکھا کہ وہ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ان دونوں بزرگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں وہ والضحیٰ کا چہرہ یاد آ رہا ہے، وہ واللیل کی زلفیں یاد آ رہی ہیں، وہ ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھیں یاد آ رہی ہیں، وہ محبوب کی مجلس یاد آ رہی ہے، وہ محبوب کا مسکرانا اور ہم جیسے دیوانوں مستانوں سے کلام کرنا، ہمیں پیار سے دیکھنا، ہم پر شفقت فرمانا، ہم پر جناب والا مہربانیاں فرمانا، ہم ان کو جو ہے یاد کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یاد محبوب میں آنسو بہانا یہ بھی میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے، محبوب کے صحابہ کی سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ کبھی کسی سے کوئی محبت ہو نا اور وہ اس کو کوئی تکلیف ہو جائے، مرض ہو جائے، تو جو محب ہوتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جمعرات کا دن آتا نا تو آنسو بہاتے، اتنا آنسو بہاتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، آپ کے کپڑے تر ہو جاتے، سامنے جو کنکریاں رکھی ہوتی وہ بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جب ان سے پوچھا جاتا اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں روتے ہیں اس طرح؟ وہ کہتے جب میرے سرکار کو جو ہے وہ مرض لاحق ہوا تھا تو جمعرات کا دن تھا، اس دن یہ محبوب کو بظاہر جب تکلیف نے آپ کے دامن میں آ کے پناہ لی تو جمعرات کا دن تھا۔ وہ کیفیات کو دیکھ کے میں یاد رکھتا ہوں۔ اور پھر دیکھیں نا حضرت خبیب بن عدی محبوب کے صحابی ہیں، جب ان کو تنعیم کے مقام پر جو ہے وہ لٹکایا گیا، حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تنعیم کے مقام پر نا مشرکین نے گرفتار کر لیا۔ اب یہ محبت رسول کی بات ہے، جب گرفتار کر لیا نا تو ایک پنجرے کے اندر بند کر دیا 6 ماہ، اور آپ کے اوپر نا ایک وزنی کئی من زنجیر رکھ دی تاکہ گردن اوپر نہ ہو سکے۔ ظلم و ستم کرتے رہے اور کہتے رہے اپنے نبی کو چھوڑ دو، نبی کا نام لینا چھوڑ دو۔ یارو ہمیں کہتے ہیں تم جو نام لیتے ہو کہاں لکھا ہے چھوڑ دو؟ تو ہمارے اوپر تو کسی نے کچھ تلوار تو نہیں رکھی ہوئی، ہمارے اوپر کوئی کافی سارا وزنی من لوہا تو نہیں رکھا ہوا کہ ہم تکلیف میں ہیں، پھر ہم کیوں چھوڑیں؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ تکلیف میں رہ کر بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت کا نام نہیں چھوڑ سکے۔ تو یہ نام لینے والے بھی اس دور کے ہیں، نام چھڑانے والے بھی اس دور کے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار نام لینے والوں میں آتا ہے کہ نام چھوڑنے والوں میں آتا ہے۔ یہ اپنے اعزاء اور رشتہ داروں سے متاثر ہو کر کبھی بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینا نہ چھوڑ دو۔ مشرکین چھڑاتے ہیں، مومنین ہر وقت ذکر مصطفیٰ کرتے رہتے ہیں۔ اب کئی من وزنی لوہا سر پہ ہے اور گردن جھکی ہوئی ہے، اوپر دیکھ نہیں سکتے۔ 6 ماہ گزر گئے، 6 ماہ کے بعد انہوں نے کہا کہ مشرکین نے کہ ہم خنزیر کو ذبح کرتے ہیں، اس کا گوشت آپ کو کھلاتے ہیں، اگر کھا لے تو آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں حالت اضطرار میں جان بچانے کی اجازت ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ پیٹ بھر کے کھا لے، صرف زندہ رہنے کے لیے کچھ کھا سکتا ہے تو اجازت ہے، لیکن میں نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں کھائیں گے؟ انہوں نے کہا تم ہو دشمن رسول، میں کھاؤں گا تم خوش ہو جاؤ گے، میں مار تو جاؤں گا، کسی نبی کے دشمن کو خوش ہوتا دیکھ نہیں سکتا۔ وجہ ہے کہ نہیں؟ میں دنیا سے چلا جاؤں گا پر کسی نبی کے دشمن کو خوش نہیں کروں گا۔ آپ میلاد چھوڑیں گے وہ خوش ہوں گے، آپ درود و سلام چھوڑیں گے وہ خوش ہوں گے۔ تو پتہ چلا ان کو جلنے دو، ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے۔ ہاں جی، آپ اتنے کمزور نہ پڑیں، ہمارا عقیدہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یا مصطفیٰ سے پڑا ہوا ہے، یا مصطفیٰ کے صحابہ سے پڑا ہوا ہے، یا قرآن سے پڑا ہوا ہے۔ وجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ جناب والا فرمایا کچھ بھی ہو جائے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، کروں گا، تمہیں خوش ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ اچھا پھر دیکھا گیا جیسے ایک
بیل کا سر ہوتا ہے نا، بیل کے سر کی مانند نا ایک گچھا انگور کا آپ کے سامنے رہتا ہے، یہ آپ کی کرامت تھی، غیب سے آپ کو انگور ملتے تھے۔ مشرکین نے دیکھا کہ پنجرے میں بھی نبی کا عاشق و دوست کو رزق دیتا ہے، جو ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہوا یہ، آخر کار انہوں نے کہا ایک جملہ کہہ دے چلو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ اب یہ دل کی تختی پہ لکھنے کے قابل ہے، تو یہ کہہ دے کہ کاش میری جگہ میرے نبی ہوتے، تجھے چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ محبوب علیہ السلام کا صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تم تو یہ کہتے ہو کہ ایک بار یہ کہہ دو کہ میری جگہ میرے نبی ہوتے، خدا کی قسم ہم یہاں بیٹھے ہوں، کوئی مصطفیٰ کے جسم میں کانٹا چبھ جائے ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہتا، جان دے دوں گا پر ہلکا جملہ اپنے نبی کی شان میں نہیں بول سکتا، جان دے دوں گا پر ہلکا جملہ نبی کی شان میں نہیں بول سکتا۔ پھر آخر کار ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ اور دو باتیں بڑی پھر قابل غور ہیں۔ آپ نے فرمایا 6 ماہ ہو گئے تم نے قید و بند کی صحبتوں میں مجھے ڈالا ہوا ہے، مجھے آزاد کر کے نا تھوڑی دیر کے لیے اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے دو۔ آپ نے جلدی جلدی وضو کیا اور ہلکی 2 رکعت نماز یعنی مقدار میں جلدی جلدی آپ نے پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اے خبیب ہم نے تو تمہیں چھوڑا تھا کہ تم نماز کو زیادہ کرو گے، طویل رکوع کرو گے، طویل جو ہے سجود کرو گے اور طویل نماز پڑھو گے، تم نے مختصر کر دیا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی، آپ نے فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ نبی کے جو غلام ہوتے ہیں موت سے ڈرتے ہیں، میں نے ہلکی ہلکی جلدی جلدی نماز اس لیے پڑھی ہے، رکعتیں تھوڑی اس لیے پڑھی ہیں تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ نبی کے غلام موت سے ڈرتے نہیں، موت سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ موت مٹاتی نہیں ہے، در جانا سے جا کے ملاتی ہے۔ اس لیے میں نے نماز کو مختصر کیا ہے۔ اور پھر جب آپ کو تختہ دار پر پہنچایا گیا، شہادت آپ کا مقدر بنی، تو آپ کا منہ کعبے کی طرف سے پھیر دیا اور مدینہ کی طرف کر دیا۔ آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرا منہ تم نے کعبے سے پھیرا ہے نا، کعبے کی طرف کر دیا، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت رسول۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جن کا نام ہے حضرت عمر بن لیث۔ ایک بات یاد رکھنا، ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن۔ قرآن کے خیال میں رہو، یعنی قرآن پڑھتے رہو، دعا نہ مانگو، بن مانگے اللہ دیتا ہے۔ اور مصطفیٰ کے خیال میں رہو، کچھ نہ مانگو، بن مانگے اللہ دیتا ہے۔ قرآن کے خیال میں بھی دیتا ہے، صاحب قرآن کے خیال میں بھی دیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ عمر بن لیث، شفا شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، حضرت عمر بن لیث جو ہے وہ بادشاہ تھے اور کافی سارا لشکر لے کے، اور دل میں سوچا کاش یہ لشکر جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، میں محبوب کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ بس رات کو محبوب علیہ السلام کی زیارت ہوئی، فرمایا اس خیال سے کہ تو محبوب کے ساتھ کھڑا ہو، جا تیری بخشش کر دی گئی، تیرے جنتی ہونے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو یارو ذرا سوچئے کہ صحابہ کو نام مصطفیٰ نہیں لینے دیے جاتا تھا، وہ لیتے تھے، آج اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا، بخشش کر دیا ہے۔ تو تمہیں بھی کوئی کہے یہ مصطفیٰ کا ذکر کہاں لکھا، تم سمجھ لو مصطفیٰ کے صحابہ نے نہیں چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ خیال مصطفیٰ جنت میں لے جاتا ہے، تو ذکر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا، ذکر مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا۔ اچھا چلیں، یہ تو ایک بڑا خوبصورت ٹاپک تھا جس پر میں نے مختصر گفتگو کی ہے۔ اب صحابہ کی جانثاریاں اور قربانیاں دیکھیں۔ حضرت سعد کی اب کافی احادیث مبارکہ کا مفہوم عرض کروں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ حضرت سعد کی اماں جان، حضرت سعد کو اپنی اماں سے بڑا پیار ہے، پیار ضرب المثل ہے۔ اماں کہتی ہے نبی کو چھوڑ دے، سعد کہتے ہیں یہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے دیکھا کہ مجھ سے بڑا پیار ہے، بھوک ہڑتال کر دی، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جب بھی حضرت سعد کھانا کھلائیں، منت کریں، وہ نہیں کھا رہی۔ آخر کار جب حضرت سعد نے دیکھا نا کہ یہ کھانا نہیں کھاتی اور یہ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں، تو یہ نہ ہو کہ میرا دل نرم ہو جائے اور میں ایسا ہے کہ دین سے دور ہو جاؤں، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جس نے حسن مصطفیٰ کو تکا ہے سب کچھ قربان ہو جائے، وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ آخر کار کھانا رکھا اور ایک جملہ کہا، اماں تو تو ایک ماں ہے، 1000 میں بھی ہوں تو مصطفیٰ کے دامن پہ قربان کر دو، تیری مرضی ہے، کھانا کھانا ہے کھا، نہیں کھانا نہ کھا۔
اب یہ کہہ کے چلے گئے، ماں نے سوچا کہ یہ میرا بیٹا اتنا جو محبوب ہے، اتنا جو محب ہے، اور ماں سے اتنی محبت کرتا ہے، اور آج ماں کو چھوڑ رہا ہے، تو کوئی تو بات ضرور ہے، کیوں نہ تو بھی دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے۔ اب یہاں سے کیا سبق ملا؟ ایسا عشق کرو، ایسا عشق کرو اپنے نبی سے کہ تمہیں دیکھ کے اور بھی حضور کے دیوانے ہو جائے۔ یہ دو نمبری نہ کرو کہ تھوڑی سی کوئی بات ہو تو کہو جی فلاں نے یہ کہہ دیا میں میلاد نہیں کرواتا، فلاں نے یہ کہہ دیا میں پروگرام نہیں کراتا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہی تانا ہے نا، مصطفیٰ کا ذکر ہی کروایا ہے نا، کوئی چوری تو نہیں کی نا، تو لہٰذا کیوں ڈرتے ہو؟ تو میرے مصطفیٰ کے عاشقوں نے یہ کر کے بتایا ہے کہ تم نبی کا عشق نہ چھوڑنا، تم اکیلے تھے، ایک پورا کارواں بن کے تمہارے سامنے آئے گا۔ جب کوئی بندہ کسی اللہ والے کے بیعت ہوتا ہے یا ذکر کرتا ہے نا، تو کتنے لوگ محلے والے رشتہ دار تانے دیتے ہیں، تو یہ تانے نہ دیں تو بندہ پختہ نہیں ہوتا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا یہ آزمائشیں عاشقوں پر کیوں ہوتی ہیں؟ فرمایا اس لیے تاکہ ہر کم ظرف عاشق ہونے کا دعویٰ نہ کر ڈالے۔ یہ کم ظرفوں کی بات ہی نہیں ہے حضور سے محبت کرنا، یہ تو بے سب کچھ لٹا کے پھر سرکار ملتے ہیں۔ اچھا، یہ حضرت سعد کی اماں پھر مسلمان ہو گئیں، واقعہ لمبا ہے، میں نے اس کا مفہوم عرض کیا۔ یہی سعد، اب اگلی بات سنیے، یہ سعد جب فتح مکہ ہوا نا، تو آپ مکہ شریف پہنچے، وہاں بخار ہو گیا، اور جب بخار ہوا تو بیمار ہو گئے، اور شدید بیمار ہوئے۔ اب ہم جب بیمار ہوتے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں، کچھ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، ایسے خیالات بس انسانوں کو آتے رہتے ہیں، انسان ہے۔ لیکن جب حضرت سعد بیمار ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کو بخار ہے، آپ عیادت کے لیے گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے پوچھا سعد کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ قربان کیا ہے آپ کے لیے، اور سب کچھ لٹایا ہے آپ کے لیے، آج مکے میں آیا ہوں، بخار ہے، اگر مجھے یہاں موت آ گئی اور میرا وصال ہو گیا، آپ تو پھر جا کے مدینے رہیں گے، تو یہ مشرکین میری قبر پہ آ کے تانے دیں گے سب کچھ نبی کے لیے چھوڑا تھا، دفن تو پھر وہیں سے ہوا ہے جہاں سے ہجرت کر کے گیا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور پھر میرے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی، میں نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑا ہے، میں تو یہ برداشت نہیں کرتا میری قبر مکے میں ہو، آپ مدینے میں ہوں، اور مجھے چھوڑ میں یہاں دفن ہو گیا تو تانے دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے کچھ نہیں ہوگا، تو زندہ رہے گا۔ پھر آپ مسکرائے، فرمایا اگر یہاں انتقال بھی ہو گیا تو تیرے جنازے کو لے کے مدینے جائیں گے، جہاں ہم رہیں گے تجھے وہیں رکھیں گے۔ اب محبوب نے یہ سند جاری کر دی، دنیا کے کسی کونے میں میرا عاشق ہو، اگر مجھ سے ملنے کی تڑپ رکھتا ہے، جس طرح میں نے سعد سے وعدہ کیا ہے اسی طرح تم سے وعدہ ہے، جہاں تم دفن کیے جاؤ گے میرے دامن کرم میں تمہیں فرشتے لے کے آئیں گے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ المرء مع من احبا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اب یہ عشق کی تھوڑی سی داستان محبت آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی صورت میں رکھی۔ ایک اور بات، جب عاشق رسول دنیا سے جاتے ہیں ان کا احوال کیسا ہوتا ہے؟ شروع سے آپ دیکھ لیں، آپ نے دیکھا کہ جب کوئی دنیا میں سے محبوب کا عاشق جاتا ہے نا تو کئی میلوں تک اس کے جنازے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جنازوں میں اتنا رش کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات ہے، ابن کثیر نے اس کو لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر اور بھی کتب کے اندر اس کے تھوڑے حصے ہیں موجود۔ محبوب علیہ السلام کا ایک عاشق ہے، اس کا بھی میں مفہوم عرض کروں گا، وقت تھوڑا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، بچہ ہے، ابھی دین اسلام قبول نہیں کیا، وہ آتا ہے محبوب کے چہرے پاک کو دیکھتا ہے، والضحیٰ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، پھر گھر چلا جاتا ہے، پھر بے چین ہو جاتا ہے، پھر آتا ہے محبوب کو دیکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یہ کیفیت تھی۔ اب محبت کا اظہار اور محبت رسول ہو اور اظہار نہ ہو تو پھر خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں وہ مرض ایسا ہو جاتا ہے کہ یار کے قریب چلا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے موت کی صورت میں وہ مرض صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ تھا، وہ بچہ بیمار ہو گیا، قریب المرگ ہو گیا، باپ نے پوچھا بیٹا تیری کوئی خواہش ہے تو بتا، اس نے کہا ایک ہی خواہش ہے، حکیمہ طبیباں دے وس دی یہ گل نہیں، میری مرض دا ہور کوئی بھی حل نہیں، تو آ کے وکھا جا صورت پیاری۔ تو جائیں محبوب کی بارگاہ میں، عرض کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عاشق دنیا سے جا رہا ہے، کرم نوازی کیجئے، تشریف لائیے، دامن رحمت سے وابستہ فرمائیے۔ میرے آقا تشریف لائے، ہاں جی، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ محبوب تیز قدمین شریفین سے چلتے ہوئے آئے، اپنے عاشق صادق کے سر کو اپنی جھولی میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میرے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو، وہ کتنا خوش قسمت ہے، دنیا سے جا رہے اور سر محبوب کے دامن میں رکھا ہوا ہے۔
محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں رکھا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر میں ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ عاشق ہزار سوال کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج ادا نہیں کیا، کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ محبوب نے فرمایا جنت اعمال سے نہیں ملتی، حضرت آمنہ کے لال سے ملتی ہے۔ جنت نسبت سے ملتی ہے، جنت اللہ کے کرم سے ملتی ہے، اللہ کے فضل سے ملتی ہے۔ اب کلمہ پڑھ لیا، جیسے کلمہ پڑھا روح پرواز کر گئی۔ اب حدیث کے جو راوی ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں ابھی تازہ وہ مسلمان ہوا تھا، نو مسلم تھا، لیکن اسلام کی طاقت دیکھیے، محبت دیکھیے، ہم ایسے رو رہے تھے جیسے ہمارا سگا بھائی دنیا سے چلا جاتا، ہر آنکھ اشک بار تھی۔ باپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بیٹا تو تب تھا جب آپ کا غلام نہیں تھا، اب یہ سب کچھ آپ کا، اس کو لے جائیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اس کی چارپائی کو اٹھاؤ۔ کہا منظر عجیب ہے، ہم چارپائی لا رہے ہیں، میرے آقا کی آنکھوں میں اشک ہیں، میرے آقا ہزاروں قطار رو رہے ہیں، داڑھی مبارک، کرتا مبارک تر ہو گیا، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ جب مسجد نبی شریف میں ہم نے جنازے کو رکھا، ایسا لگتا تھا مسجد نبی کے در و دیوار سے آہوں اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ ایک یہ منظر تھا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام کو غسل دیا جائے، غسل دیا۔ اب میرے آقا جنت البقیع میں تدفین کے لیے جا رہے ہیں، منظر یہ ہے کہ انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، اور ادھر سے حضرت صدیق اکبر کندھا پیش کرتے ہیں، محبوب نے ہاتھ رکھا، ادھر سے حضرت فاروق اعظم پہ ہاتھ رکھا ہے۔ ابھی آپ نا دیکھیں کہ کسی کا بھائی جوان یا بیٹا دنیا سے چلا جائے نا تو دو دو تین تین بندے اس کو آسرا دیتے ہیں، وہ چل نہیں سکتا، جسم میں سکت ختم ہو جاتی ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے، کیفیات عجیب ہوتی ہیں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم دیکھیے اپنی امت کے اوپر، یا محبت دیکھیے، ابھی مسلمان ہوا ہے، محبوب کی حالت یہ ہے کہ ادھر سے صدیق اکبر ساتھ ہیں، ادھر سے فاروق اعظم، یہ عجیب منظر ہے، میرے آقا انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، اپنا قدم مبارک زمین پر ٹکاتے نہیں۔ تو کسی نے پوچھا آقا آج چلنے کا انداز جدا ہے۔ اب یہاں میں بڑا سوچتا ہوں کہ فرشتے نظر تو کسی کو نہیں آتے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں، اگر محبوب نام بھی بتاتے تو کیا تھا، لیکن عاشق کے جنازے کی اہمیت بتانا مقصود تھا، اہمیت بنانا بھی اور بتانا بھی۔ محبوب نے فرمایا یہ چونکہ میرا عاشق ہے اور عاشق کے جنازے میں لا تعداد فرشتے عرش سے آیا کرتے ہیں، اس لیے فرشتے کثرت سے ہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اس لیے میں انگلیوں کے بل چل رہا ہوں، ورنہ محبوب قدم بھی ٹھکاتے تو پتہ نہ چلتا، کیونکہ محبوب کی نگاہ ناز دیکھ رہی تھی، فرشتے آ رہے ہیں۔ بتانا یہ تھا کہ عاشقوں کے جنازے کی اہمیت کیا ہے، کیونکہ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ محبوب کی گلیاں ہیں، مدینے کی گلیاں ہیں، اور میرے آقا جو ہیں وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہر جگہ آپ دیکھیں ہمارے عقائد ہی سچے ثابت ہوتے ہیں۔ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دنیا سے گئے ہیں صحابہ، سوال تو ان سے بھی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، محبوب تو ادھر مدینے میں جلوہ گر ہیں، تو پتہ چلا مدینے والے یہاں دیکھ رہے ہیں، قبر والے قبر میں دیکھ رہے ہیں، یہی عقیدہ حاضر ناظر ہے، اور کیا ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں کہ جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے نا، اس کا مطلب یہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو تعریف سن کے جیسے کہتے اللہ پاک ہے، اللہ عرش سے فرماتے صدقتا 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 صدقتا، میں پاک ہوں تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ ادھر سے سبحان اللہ بندہ کہتے، ادھر سے اللہ فرماتے تو سچا ہے، تو سچا ہے، تو سچا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ محلے والے کسی کو سچا نہ کہیں، سبحان اللہ کہنے سے عرش والا رب اس کو سچا کہہ رہا ہے، تو میں اس لیے نہیں کہلواتا کہ جو سچا ہوگا خود کہے گا سبحان اللہ۔ یہ زبردستی میں کہیں کہو سبحان اللہ تو پھر رل مل کے کام چل جائے گا، سارے کہہ دیں گے نا، تو اس لیے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو سچا ہے کہو یا نہ کہو، اس نے کہنا ضرور ہے سبحان اللہ، جو ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا نہیں، میں کہتا ہوں چلیں جو سچا ہے بول پڑے گا۔ تو وہ کہتے صدقتا صدقتا صدقتا، اچھا پھر جو سبحان اللہ کہے نا اس کی روزی میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، حدیث پاک ہے، اور اٹھنے سے پہلے اس کی اللہ بخشش ہی فرما دیتا ہے۔ اس لیے جن کو یہ ضرورتیں ہوں گی وہ کہے گا، جو سچا ہوگا وہ کہے گا، سچے کے منہ سے سبحان اللہ نہ نکلے ہو نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انگلیوں کے بال چل رہے ہیں، انگلیوں کے بال، فرماتے ہیں عاشق کا جنازہ ہے نا تو فرشتے آئے ہوئے ہیں، اس لیے میں ایسے چل رہا ہوں۔ محبوب آپ جیسے مرضی ہے چلیں، بتا تو دیا ہے نا کہ عاشق کے جنازے میں فرشتے آیا کرتے ہیں، یہ جو خاصہ ہے نا عاشقوں کا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف لاتے ہیں،
اپنے ہاتھ سے اپنے غلام کو قبر میں اتارتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ پہچان ہو جائے محبوب کی، قبر میں زیارت ہو جائے، وہ لب ناز کو جنبش دے دیں، قبر جنت کے باغ بن جائے۔ وہ کیسے صحابہ تھے؟ محبوب اپنے دامن رحمت سے خود اتار رہے ہیں اللہ کے سپرد۔ کیا منظر ہوگا، ادھر مصطفیٰ بھیجنے والے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کیسا کرم ہے، کریم کا کرم دیکھیں۔ تو میرے کریم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے غلام کو اتارا۔ یہی موسم تھا سردیوں کا۔ محبوب جب بہہ رہے تو جو آپ کے جبین ناز پر اور آپ کے ودھا کے چہرے پر قطرات تھے نا پسینے کے، ایسے لگتا تھا موتی چنے ہوئے ہیں، موتی نور کے نکل رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سردی ہے اور آپ کے رخ ناز پر پسینہ؟ فرمایا یہ میرا عاشق ہے، عاشق کے استقبال سے لا تعداد حوریں آئی ہوئی تھی جنت سے استقبال کرنے کے لیے۔ اور جہاں گیدرنگ ہو جائے نا تو وہاں پسینہ تو آتا ہے نا، گیدرنگ ہو جائے اگرچہ سردی بھی ہو نا تو پھر پسینہ آتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جنت سے لا تعداد حوریں آئی ہوئی تھیں میرے عاشق کے استقبال کے لیے، اس لیے مجھے پسینہ آ گیا۔ تو محبوب نے بتا دیا تم مجھ سے عشق کرو، پھر تمہارے جنازے میں فرشتے بھی آئیں گے، تمہارے جنازے میں استقبال کے لیے عرش جنت سے حوریں بھی آئیں گی۔ تو محبت رسول صرف ٹاپک نہیں، محبت رسول صرف موضوع نہیں، محبت رسول صرف عنوان نہیں، محبت رسول ہمارا ایمان ہے۔ محبت رسول عین محبت رسول ایمان ہے۔ نماز ایمان نہیں، روزہ ایمان نہیں، زکوٰۃ ایمان نہیں، حج ایمان نہیں، یہ ایمان کا زیور ہے، یہ ایمان کا زیور ہے۔ جو دلہن ہو اس کے پاس زیور نہ ہو تو کتنا بغیر زیور کے دلہن کیسی لگتی ہے، اور زیور ہو اور دلہن نہ ہو، نماز ہو اور ایمان نہ ہو، نماز ہو اور ایمان نہ ہو، روزہ ہو ایمان نہ ہو، زکوٰۃ ہو ایمان نہ ہو، حج ہو ایمان نہ ہو، تو کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت رسول ہو تو ایمان ہے، ایمان ہو تو جو کچھ بھی کریں گے سب قبول ہے۔ اللہ میری حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا